ایک بھی دو بمبار طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے کیونکہ امریکہ کے اس درجے کے بھی دو بمبار طیارے کا اس طرح تباہ ہونا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی دو بمبار کس صورتحال سے گزر رہا تھا۔ اطلاعات کے مطابق کوئی بھی شخص زندہ سلامت نہیں بچا۔ بنیادی طور پر یہ طیارہ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں موجود ایک فضائی اڈے سے اڑا تھا۔ یہ وہی بھی دو بمبار ہیں جنہیں خصوصی مشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے پائلٹس خصوصی تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ یہی وہ پائلٹس ہوتے ہیں جنہوں نے ایران میں جا کر اس کی جوہری تنصیبات پر حملے کیے تھے۔ آج حیران کن طور پر امریکہ کی فضائیہ کے کیلیفورنیا میں موجود اڈے سے اڑنے والا یہ طیارہ غیر معمولی انداز میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے مناظر کی ویڈیوز بھی بنائیں لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ سکا کہ اچانک یہ صورتحال کیسے پیدا ہوئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس میں موجود تمام افراد ہلاک ہو گئے اور بھی دو بمبار مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ یہ وہی چیز ہے جسے امریکہ کا غرور اور تکبر کہا جاتا ہے۔ امریکہ نے برسوں تک اپنی طاقت کا اظہار انہی ہتھیاروں اور انہی طیاروں کے ذریعے کیا اور دنیا بھر میں انہیں استعمال کیا۔ اگر ہم پوری صورتحال کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ امریکہ کا بھی دو بمبار ایران کے خلاف اور ایران سے باہر مختلف آپریشنز میں استعمال ہوتا رہا۔ چند دن پہلے ہی ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کیے گئے تھے اور اس پر امریکی انتظامیہ نے خوشی کا اظہار بھی کیا تھا کہ انہوں نے ایران کی جوہری صلاحیتوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن آج صورتحال بالکل مختلف نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ بھی دو بمبار مکمل طور پر بے قابو ہو گیا اور بری طرح تباہ ہو کر زمین پر آ گرا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے امریکہ کے اندر اس قسم کے حادثات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ میں گزشتہ کئی برسوں سے ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ وہ تمام فضائی بیڑے جو ایران پر حملوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جب امریکہ کے اندر ہی حادثات کا شکار ہونے لگیں تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ حال ہی میں امریکہ کے F-35 طیارے بھی حادثات کا شکار ہوئے، کئی ڈرونز بھی گر گئے اور متعدد ہنگامی لینڈنگز بھی ہوئیں۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اسرائیل کی شدید مخالفت کے باوجود بعض معاملات میں بڑی ڈیلز طے پائی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ تقریباً $300 ارب کی سرمایہ کاری اور مالی تعاون کے منصوبے زیر بحث ہیں، جس سے مختلف ممالک اپنی تعاونوں کے منصوبوں پر کام کریں گے۔ یہ تمام معاملات اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پوری جنگ اور اس کے گرد گھومنے والی یہ پوری حکمت عملی واقعی کامیاب ثابت ہوئی ہے؟ کیا آپ کو کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ نے کوئی غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہو؟ اگر ہم مجموعی صورتحال کو دیکھیں تو ایسا نظر نہیں آتا کہ امریکہ مکمل طور پر کامیاب ہوا ہو۔ اب ایک اور اہم پہلو پر غور کریں۔ وہ پائلٹس جنہوں نے ایران کے خلاف کارروائیاں کیں، وہی خصوصی تربیت یافتہ افراد تھے اور انہی کے زیر استعمال جدید ترین طیارے تھے۔ اس کے باوجود امریکہ کے اندر مسلسل غیر معمولی واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ امریکہ کو پہلے سے اندازہ تھا کہ حالات پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ F-35 طیاروں کی ہنگامی لینڈنگز، ڈرونز کے مسائل اور فوجی آلات میں پیدا ہونے والی خرابیاں مسلسل توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ اگر ایک آدھ طیارہ حادثے کا شکار ہو جائے تو اسے معمول کا واقعہ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جب مسلسل جدید ترین فوجی نظام مسائل کا شکار ہونے لگیں تو پھر سوالات ضرور جنم لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے کئی طیارے بھی مختلف اوقات میں حادثات کا شکار ہوئے تھے، جس کے بعد لوگوں نے مختلف قسم کی قیاس آرائیاں شروع کر دی تھیں کہ کہیں کوئی تکنیکی یا بیرونی مداخلت تو موجود نہیں۔ اب امریکہ کے لیے بھی یہی صورتحال ایک بڑے چیلنج کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اب صورتحال کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کے پیچھے ممکنہ طور پر تکنیکی مداخلت بھی ہو سکتی ہے، جیسے ریڈار جمنگ GPS اسپوفنگ، یعنی ایسا نظام جس کے ذریعے کسی بھی طیارے یا ڈرون کے نیویگیشن سسٹم کو گمراہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا کنٹرول متاثر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جدید جنگی حالات میں سائبر حملے بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں، جن کا اثر براہ راست فضائی نظام اور کنٹرول ٹاورز پر پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اگر کسی طیارے کے سسٹم میں معمولی سی خرابی بھی آ جائے تو وہ بڑے حادثے میں تبدیل ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب وہ طیارہ انتہائی حساس اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو۔ مثال کے طور پر بھارت میں بھی کئی بار طیارے حادثات کا شکار ہوئے ہیں
اور اکثر ایسے واقعات کے بعد مختلف قسم کی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ آیا یہ صرف تکنیکی خرابی تھی، اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے تو ایسے حادثات زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں اور میڈیا میں زیادہ زیر بحث آتے ہیں۔ اگر ہم موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو امریکہ کے اندر بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا واقعی تمام سسٹمز مکمل طور پر محفوظ ہیں یا کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری موجود ہے جس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی دوران یہ بات بھی زیر بحث آتی ہے کہ جدید جنگیں صرف نان جنگ تک محدود نہیں رہتیں بلکہ اب یہ سائبر اسپیس، سیٹلائٹ سسٹمز اور نیویگیشن ٹیکنالوجی تک پھیل چکی ہے۔ اسی لیے اگر کسی طیارے یا ڈرون کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے تو صرف اسے ایک عام حادثہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کے پیچھے موجود تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف سرگرم ہوتی ہیں تو ایسی غیر مرئی انویزیبل جنگیں بھی چل رہی ہوتی ہیں جن کا براہ راست ثبوت حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی امریکہ اس قسم کے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے یا یہ سب محض قیاس آرائیاں ہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ماہرین کی آراء مختلف ہیں اور حتمی طور پر کوئی واضح نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اب اس پوری صورتحال میں امریکہ کے اندر یہ بحث مزید شدت اختیار کر رہی ہے کہ آخر ان حادثات کی اصل وجہ کیا ہے۔ کیا یہ صرف تکنیکی مسائل ہیں یا اس کے پیچھے کوئی گہری اور پیچیدہ وجوہات بھی موجود ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس اور فضائیہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا کسی مرحلے پر سسٹم میں کوئی خرابی پیدا ہوئی اور پھر کسی بیرونی اثر نے اس کو متاثر کیا۔ اسی دوران سابق صدر ٹرمپ اور دیگر سیاسی رہنما بھی اس قسم کے معاملات پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ بعض بیانات میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی اور مشرق وسطی کی صورتحال نے عالمی سیاست کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اگر ہم معاشی پہلو دیکھیں تو اس پورے واقعے کے بعد عالمی سٹاک مارکیٹس میں بھی مختلف رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ بعض ممالک کی مارکیٹس میں بہتری دیکھی گئی جبکہ بعض جگہوں پر غیر یقینی صورتحال بڑھ گئی۔ مثال کے طور پر ایران کی معیشت سے متعلق کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ پابندیوں میں نرمی اور بعض معاہدوں کی خبروں کے بعد وہاں کی مارکیٹ میں وقتی بہتری دیکھی گئی۔ اس کے برعکس اسرائیل کی مارکیٹ میں دفاعی شعبے سے متعلق کمپنیوں کے شیئرز میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگی صورتحال میں اکثر معیشتیں مختلف سمتوں میں حرکت کرتی ہیں۔ کچھ شعبے ترقی کرتے ہیں جبکہ کچھ شدید دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ میں مجموعی طور پر ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ سرمایہ کاروں میں ایک طرف اعتماد بھی تھا اور دوسری طرف غیر یقینی صورتحال بھی موجود تھی۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ جب بھی عالمی سطح پر کشیدگی بڑھتی ہے تو دفاعی صنعتوں کے شیئرز میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ممالک اپنے دفاعی اخراجات بڑھا دیتے ہیں۔ اسی بحث کے دوران یہ سوال بھی بار بار سامنے آ رہا ہے کہ کیا یہ سب واقعات کسی بڑی عالمی حکمت عملی کا حصہ ہیں یا یہ محض الگ الگ حادثات اور واقعات ہیں جنہیں ایک دوسرے سے جوڑ دیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت صورتحال مکمل طور پر واضح نہیں ہے اور مختلف ذرائع سے مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں جن کی آزادانہ تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ اب اگلا اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعات اسی طرح جاری رہتے ہیں تو مستقبل میں عالمی طاقتوں کی حکمت عملی پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ سوال اب ماہرین اب اس بحث کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ نقطہ بھی سامنے آتا ہے کہ جدید جنگی حکمت عملی میں صرف روایتی ہتھیاروں کا کردار نہیں رہا بلکہ اب معلومات، ٹیکنالوجی اور سائبر نظام بھی بنیادی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ اسی لیے جب کسی بڑے ملک کا کوئی جدید طیارہ حادثے کا شکار ہوتا ہے تو اسے صرف ایک تکنیکی ناکامی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کے پیچھے موجود تمام ممکنہ عوامل کا گہرائی سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ جیسے ممالک میں اس نوعیت کے واقعات کو فوراً قومی سلامتی کے زاویے سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید طیارے، خاص طور پر B-2 جیسے اسٹیلتھ بمبار، انتہائی حساس ٹیکنالوجی پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان میں موجود سسٹمز، نیویگیشن، ریڈار اور کمیونیکیشن سب ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور اگر کسی ایک حصے میں بھی معمولی خرابی پیدا ہو جائے تو پورا مشن متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی دوران یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض اوقات پرانے سافٹ ویئر اپ ڈیٹس کی کمی یا سسٹم انٹیگریشن کے مسائل بھی بڑے حادثات کا سبب بن سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بحث بھی جاری ہے کہ کیا عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی سائبر جنگیں ان نظاموں کو متاثر کر رہی ہیں یا نہیں۔
क्योंकि आज के दौर में दुश्मनी सिर्फ जमीन या समंदर तक महदूद नहीं रही बल्कि सैटेलाइट और डिजिटल नेटवर्क्स तक फैल चुकी है। अगर हम मजमूई सूरत हाल को देखें तो ये बात वाज़ेह है कि इस वक्त आलमी ताकतें एक इंतहाई पेचीदा और गैर यकीनी दौर से गुजर रही हैं, जहां हर वाक़या सिर्फ एक अलग हादसा नहीं बल्कि बड़े तनाजुर में देखा जा रहा है। ये भी हकीकत है कि मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में हर वाक़या बहुत तेज़ी से फैलता है और मुख्तलिफ किस्म की आरा और क़ियास आराइयाँ जन्म लेती हैं, जिनमें से हर एक का मकसद मुख्तलिफ हो सकता है। इसी वजह से किसी भी वाक़ये के बारे में हतमी नतीजा अखज़ करना इस वक्त तक मुमकिन नहीं होता जब तक मुकम्मल और सरकारी तहक़ीक़ात सामने न आ जाए। अब सबसे अहम सवाल यही रह जाता है कि क्या ये वाक़यात महज इत्तेफ़ाक हैं या फिर आलमी सतह पर जारी किसी बड़े निज़ामी दबाव का नतीजा है। इसका जवाब वक्त के साथ ही वाज़ेह हो सकेगा।